نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا آج 10واں پارہ کا دوسرا ربع آغاز ہوا جاتا ہے سورہ توبہ سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي محمد واصحابه اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنی صورت ہے اور اس کے 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن کریم کی یہ آیات جو تھیں ان کے بارے میں کچھ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ ہوا تھا یا 4 مہینے سے کم تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ اگر ان دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی صورت بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں ان کا عام اعلان کر دیا، انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہ کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ چونکہ برات کا ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آگے بھی اس کی وجوہات کیا تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کے وقت اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ براءۃ من اللہ، اے مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے۔ چنانچہ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں
لیکن جن مشرکوں نے تم سے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ جن مشرکوں سے تم نے عہد کر لیا ہے وہ تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر ہی رکھیں اپنے اندر، کیونکہ یہاں پہ پھر ہم ایک محبت کو اور تقاضا بتایا جا رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے، وہ جن کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاکید میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہی کلام دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، بار بار توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس آیت میں بارہا بار جو ہے وہ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بھی سورت کا نام جو ہے وہ توبہ ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہوں، جو علم ہی نہیں رکھتے، جو قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کیا نشانیاں ہیں ان کے بیچ میں، اور ان کے لیے کیا نصیحتیں پھر۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا ٹھنڈک بخشے گا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا کرتے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے
خوب خبر رکھتا ہے۔ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز کے ساتھ دیکھ لیں بار بار حکم زکوٰۃ کا بھی ہے، اولین حکم ہے، کیونکہ نماز انسان کے جسم کو پاک صاف کرتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے مال کو۔ تو انسان کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جان ہے اور پھر مال ہے۔ انہی دونوں چیزوں کو پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بار بار۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد کو پانے والے ہیں۔ پھر ایک کامیابی پانے والوں کی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پیچھے ہم پڑھ چکے، یہاں پہ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یبشرہم، پھر خوشخبری ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمت، رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری ہے۔ ان کا رب ان کو ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں سے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں، تم ہرگز انہیں دوست نہ بنانا، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی ظالم ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو تم نے مال کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، یعنی بزنس میں اکثر لاس وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کاروبار کا، تجارت کا کہہ رہے ہیں کہ تخشونا، اس کا اگر تمہارے کسادہا، اگر تمہیں ڈر ہو اس کے خسارے میں پڑنے کا، اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہیں کثرت سے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا اور وہ تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین میں فراخی کے باوجود جو تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہے ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو اگر اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں آ کے پھر لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ اس سے پہلے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے یا کہا پھرے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لو،
اور اسی طرح انہوں نے کیا، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو یعنی اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، احبار یہاں پہ ذکر ہوا تو وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منکش کپڑے کو صوب مہر کہا جاتا ہے۔ مراد علماء یہود ہیں یہاں پر، جو کہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتے تھے۔ یہ دونوں، ایک تو کلام میں اللہ اور دوسری طرف تحریف کرتے تھے، یعنی لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتا دیتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور لوگوں سے مال ہتھیاتے تھے۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز یعنی خزانے میں آ جاتا ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج زندگی میں جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس میں سے صرف اور صرف 1/2 حصہ جو ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے ہو گئے، اسی طرح سے 1,00,000 میں سے 2,500 روپے ہو گئے، تھوڑا سا ہی مال ہے، اگر اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اپنا جسم ہلکا کر لیتے ہیں، اور قیامت کے اتنے بڑے عذاب سے جس کا ایک ایک دن 50,000 دن ہوگا، اور جب تک قیامت برپا ہوگی اتنے دن کی سزا بھگتنی پڑے گی، تو پھر آج کے دن کی تھوڑی سی اپنے ہاتھوں سے نکال کے، خوشی سے نکال کے اپنے مال کو ہلکا، اپنے جسم کو ہلکا نہ کر لیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور غریب غربا جو ہیں اللہ کی مخلوق ہی ہے، اس کا حق ادا کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی عذر بہانے اور شیاطین کے وسوسے، اپنے نفس کے وسوسے کی بجائے ہم اللہ کے اس حکم پر جتنا جلدی ہو عمل پیرا ہوں۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے، اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے لڑو، اور جیسے وہ سارے کے سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے فرمایا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہاں پہ ساتھ بھی اپنا دے دیا۔ اب یعنی یہاں پہ ہمیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی اسی ترتیب سے بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ نے رکھی ہے، اور جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی حساب ان کا عدد مکمل کرے گا، اور یہ گھوم گھما کر اسی ترتیب پر یہ جو 12 مہینے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر لڑنا
یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرنا، یہ سب کچھ ناجائز اور ممنوع بھی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ وہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرا لیے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ پھر وہی ہماری سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جا کے ربط ہوتا ہے 10ویں پارے میں بھی، آ کے سورۃ توبہ میں بھی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو کفر نہیں کرتے، اور ہم خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا نصف پارہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 37 پر۔ جزاک اللہ خیر، جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔